تیار کر رکھا ہے تو ہمارے لیے آسان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میں تم کو دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ جب تم تخلیہ اور تنہائی میں ہوتے تھے تو تم میرے سامنے ارتکاب کبائر کے ساتھ آتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو پرہیزگار اور تابعدار ہوتے تھے۔ آج کل تو یہ چیز بہت اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ تنہائی کا جو یہ گناہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ موبائل وغیرہ سب سے بڑا شر کی چیز یہی ہے کہ کبائر کے اندر انسان تنہائی میں ہو اور اس کبائر میں گھسا ہوتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے موبائل رکھنا حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ ایمرائڈ موبائل جتنا ہے جس کے اوپر ساری وہ موویاں وغیرہ دیکھ سکتا ہے اور اسے پتا ہے کہ تنہائی میں وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے لیے جائز نہیں قرار دیا انہوں نے۔ اور اتنی سخت وعید ہے کہ جنت دکھائی جائے گی، آگے آئے گا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جنت تک کی جو خوشبوئیں ہیں وہ تک سنگھا دی جائیں گی اور پھر پلٹا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو تم کو دکھانا چاہتا تھا کیونکہ جب تم تخلیہ تنہائی میں ہوتے تھے تو تم میرے سامنے ارتکاب کبائر کے ساتھ آتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو پرہیزگار اور تابعدار ہوتے تھے۔ تم لوگوں کو دکھاتے تھے اپنے اعمال، برخلاف اس کے باوجود تمہارے دلوں میں میری اطاعت کا وجود ہوتا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، اور تم لوگوں کو تعظیم و جلال کرتے تھے اور میری تعظیم کا تم کو خیال نہ تھا، اور تم نے لوگوں کے لیے معاصی کو چھوڑا لیکن میرے لیے تم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ پس آج کے دن میں تم کو اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا، اس محرومی کے ساتھ جو میں نے تم کو عظیم عالیشان ثواب سے بھی محروم کر دیا ہے۔ تو ریاکار آدمی کا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تنہائی کے گناہ اور ریاکار کی جتنی علامتیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو بے تحاشا سخت تھے۔ وہ تو اگر کوئی شخص، جیسے یہ مروی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا، آپ نے فرمایا او گردن والے اپنی گردن اٹھا، کہ خشوع گردنوں میں نہیں ہے بلکہ دلوں میں ہے۔ اور اب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں سجدے کے درمیان روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو یہ بات اگر اپنے گھر میں کرتا تو اچھا ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں وہ تو اتنے سخت تھے اس معاملے میں، کیونکہ جتنی بھی روایتیں آپ کو ملیں گی وہ ساری کی ساری اسی لیے ملتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تمام صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے ہیں کہ وہ جتنی بھی نوافل عبادات ہوتے تھے اسی وجہ سے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وہ گھر میں کرتے تھے، صرف فرض نماز کا اہتمام مسجد میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ جب بڑا ایک ہوتا ہے سر پہ تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اصلاح کے لیے تو اس کا شیخ اس کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ کہیں اس کو ذکر اذکار دینے کی وجہ سے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے جو نیک عمل کر رہا ہے کہیں اس میں تکبر تو پیدا نہیں ہو رہا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ذکر اذکار دیے ایک شخص کو تو جو ان سے بیعت ہوا تو حضرت نے ان کا کبر جھاڑنے کی وجہ سے کہ تاکہ اس کا تکبر جھڑے تو کہا کہ جوتیاں جو ہیں آپ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کریں۔ تو جب نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کی تو بڑی تکلیف ہوئی، تو حضرت نے جب توجہ کی تو پتہ چلا ہاں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا تکبر جھڑ رہا ہے، بڑائی ختم ہو رہی ہے اس میں سے۔ پھر حضرت نے دیکھا کہ اب تکبر جو ہے نا ختم ہونے کے بعد جو ہے نا عجب پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے جب جوتیاں سیدھی کی تھی اس وقت تو تکبر جھڑ رہا تھا، بڑا ناگوار گزر رہا تھا، لیکن جب لوگوں نے بزرگ سمجھنا شروع کر دیا کہ یار کتنا نیک آدمی ہے، لوگ تو بولتے ہیں
ارے جوتیاں صحیح کر رہا ہے، کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے. تو اس سے اب اس کے اندر نفس پھولنا شروع ہو گیا. اب جیسے ہی نفس پھولنا شروع ہوا، حضرت نے فرمایا آج سے جوتیاں سیدھی کرنا بند. تو شیخ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے. اب میری کمر کے پیچھے کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن جب میں جاؤں گا جو مجھے دیکھ رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ یار کمر کے پیچھے اس کے کچھ لگا ہے نہیں لگا. کیونکہ اسی طرح جو ہے نا مسئلہ یہی ہے، سارا انسان عبادات کرے، معاملات کر رہا ہے، اور پھر اس کے اندر ریاکاری آ جائے، یہ چیزیں آ جائیں تو وہ آخرت ہی تباہ ہو جائے. ساری وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ والوں سے جو آج تک جو آپ دیکھ لیں، حضرت جتنے صحابہ کرام کے بعد جو سلاسل چلے، سلسلے چلے، وہ کیوں چلے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ذوق در ذوق آتا گیا. اب ہم قیامت کے نزدیک ہو رہے ہیں، اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت دور جا رہے ہیں. اب قیامت کے جتنے قریب ہو جائیں گے وہ انوارات، وہ معاملات، وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تو زمانہ وہ ہے کہ جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میرے بعد میرے بعد میرے بعد اس میں توڑ نہیں آئے گا امت میں. اور یہ زمانہ 300 سال کا کہلاتا ہے، اور اس زمانے کو علماء مفسرین جو ہے خیر القرون کا نام دیا ہے کہ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، جس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، ہمارے چاروں خلفائے راشدین، اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سارے کے سارے چاروں امام، انہوں نے جتنے بھی ہیں یہ شاگرد جو ہیں صحابہ کرام کے، ہم اسی لیے ان کو وہی فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم یہ جمعہ 4 دن کے جو یہ اسکالر اٹھ کے نکل کے آ جاتے ہیں نا، ہم ان کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تو ابھی پیدا ہوا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جن آنکھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کے شاگرد کے شاگردوں کو چھوڑ دیں، ان پہ تو ہم یقین کریں گے، اور تم جیسے جاہلوں پہ آج کی پیداوار پہ ہم یقین کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس زمانے کی قسم وہ پھر حضور نے کھا لی کہ اس میں بگاڑ ہی نہیں آئے. تو جو معاملات دین کے اندر موجود تھے کہ جیسے کوئی مسئلہ آیا تو اس مسئلے کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدائن کا گورنر جنرل بنا کے بھیجا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ فقہ کہاں سے نکل آیا، کہاں سے نہیں، کیونکہ دین کی علم کمی ہے، پوچھتے نہیں ہے، علم حاصل نہیں کرتے. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں تو پھر علم ان کو ملے گی، علم بھی ملے گا اور معرفت اللہ بھی ملے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدائن کا گورنر جنرل بنا کے بھیجا تو اس سے پہلے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ معاذ تم فیصلے کس طرح کرو گے لوگوں کے درمیان؟ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول قرآن مجید موجود ہے، قرآن کو دیکھوں گا اس کو مسئلہ حل کر دوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہیں ہوا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ ساری زندگی کام آتے ہیں. کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قرآن میں نہیں ملا تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی حدیثیں جو موجود ہیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، اس کو دیکھوں گا، مسئلہ حل کر دوں گا، بتا دوں گا. کہا کہ اگر قرآن میں بھی نہیں ملا وہ مسئلہ اور میری حدیث میں بھی نہیں ملا، کہ میرے سے بھی نہیں اگر تم نے سنا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ جیسے بہت سے معاملات ہیں نا بھائی، اب آج جہاز میں نماز ہوگی نہیں ہوگی، ہوائی جہاز تو اس زمانے میں نہیں تھا، اور بہت سارے جدید فقہی مسائل ہیں جس پہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری حدیث میں بھی نہیں ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول قرآن اور حدیث ان دونوں کو سامنے رکھوں گا اور اس سے استنباط کروں گا کہ کیا مسئلہ اس کا حل ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح. یہ فقہ کہلاتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ. تو اس کے بعد آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے تابعی جو ہیں یہ سارے تابعی ہیں، تو اس لیے ہم ان کے فقہ پہ چلتے ہیں. انہوں نے پھر قرآن اور حدیث صحابہ کرام سے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. حضور کے صحابہ سے کبھی علم کس کے پاس ہوگا؟ ہو سکتا ہے قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. جو حضور کے شاگرد ہیں ان سے زیادہ علم آپ کہاں سے لے آؤ گے؟ لا ہی نہیں سکتے.
تو ان کے جو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی جو ہے سارے جتنے بھی مسائل آئے اس کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے یہ مسائل ہم تک پہنچائیں۔ اس لیے چاروں اماموں کے نزدیک جو مسئلہ درپیش ہوا وہ مسئلہ جو ہے انہوں نے بتایا امت کو کہ بھئی یہ مسئلہ یہ فقہ ہے تو اس پہ چلا جائے۔ تو علماء ربانی جو ہیں، اہل اللہ حضرات جو ہیں، ان سب سے جب تک تعلق اہل حق سے نہیں رکھے گا انسان، اصلاح نہیں ہوگی۔ اب جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ریاکاری آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، کینہ آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے، عجب آ رہا ہے، کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تو انسان کو خود تو بہت مشکل پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا بڑائی ہے کیا نہیں ہے۔ وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اب نفس اس کا پھول رہا ہے، پھول کے وہ اپنے آپ میں ولی کامل بنا ہوا ہے، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا، آخرت خراب ہو گئی۔ ارے بھائی اللہ کا بندہ ہے، کیا پتا کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، تمہارا ہو بھی نہ ہو۔ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے اوپر تھوڑی جائے گا، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، کوئی بھی اپنی عبادت کے اوپر نہیں جائے گا۔ اب وقت کم ہوتا ہے، اگر بات کی تشریحات کی جائیں تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے، وہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، پھر تو بیان بھی جو ٹھیک ٹھاک آدھا ہے 5 گھنٹے کا ہو جائے گا، اللہ رحم کرے۔ تو ساری جو ہے بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ پھول جاتا ہے، اور نفس کا جو پھول رہا ہوتا ہے اس سے اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ کرام آ رہے ہیں، تو ان سے جتنا سلسلہ چل رہا ہے یہ قیامت تک چلے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سلسلے چلے، قادریہ سلسلہ قادریہ راجدیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقشبندیہ سلسلہ ہے۔ تو یہ چاروں جو سلاسل ہیں ان میں یہی ہے، ذکر اذکار دیے جاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت کا انہوں نے دیکھا زمانہ دور ہو رہا ہے، اور پہلے تو ایسا تعلق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو جو ہے بیعت کیا کرتے تھے اس کا تعلق معاملہ قائم ہو جاتا تھا، صحابی کے بعد تابعی کو بیعت کیا صحابی نے تو بھی تعلق معاملہ قائم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ضعف آنا شروع ہو گیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اب یہ تو باطنی چیزیں ہیں، تو وہ دھبے لگتے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی ذکر اذکار ہیں یہ ان حضرات سے ہیں، تو انہوں نے ذکر بتائے، پھر امت کو تلقین کیے، پھر بعد والوں کو انہوں نے تلقین کیے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر، حدیث میں یہ تو جتنے بھی ذکر ہوتے ہیں وہ سارے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، وہ سارے ذکر کرائے تاکہ دل کی صفائی ہو۔ جب دل کی صفائی ہوئی تو پھر اللہ سے تعلق قائم ہو گیا۔ جب آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو آپ کو گناہوں سے بچنا آسان اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا جو ہے محال ہو جائے گا۔ اور سارا اصل ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے تقوی کے اوپر آ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابی رسول اللہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل مجھے بتا دیجیے۔ فرمایا وقت پر عبادت کرو، نماز پڑھو۔ دوسرے صحابی رسول نے ایک موقع پہ پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل بتائیے، کہا والدین کی خدمت کرو۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا سب سے افضل عمل بتا دیجیے، ان کو فرمایا کہ جہاد کرو۔ تو جس شخص کے اندر سوال سب کے ایک ہی ہے، تینوں صحابہ کرام کے سب سے افضل عمل، لیکن کیا جس شخص میں جس چیز کی کمی دیکھی اس کو اس کی تلقین کر دی۔ اور اہل اللہ حضرات بھی یہی کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ پاک کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو اس کو کچھ دے کے بٹھاتے ہیں، پھر ایسے نہیں بٹھاتے، پھر اللہ پاک معاملہ کھولتے بھی ہیں اس کے اوپر کہ دوسرے کی اصلاح ہو۔ تو یہی ساری بات ہے کہ اللہ والوں سے تعلق انسان رکھے تاکہ نفس کی اصلاح ہو اور آخرت اس کی بن جائے، تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے۔ پھر تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا تو سب کچھ اچھا ہے۔ اور عبادات کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے کیا نہیں۔ لوگ اس مزے اور ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، وہ کیسا مزہ بھائی، کس بات کا مزہ؟ تم اللہ کے غلام ہو، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، غلام جو ہے غلامی کرتا ہے، یہ تھوڑی مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا کام کرنے میں، اٹھ رہے ہیں اٹھ کے جا رہے ہیں، صبح آفس پہنچ رہے ہیں، اس میں مزہ دیکھتے ہو؟ آتا ہے مزہ؟ کوئی نوکری پہ جا رہا ہے، بچے کو اٹھا دیا، بچہ ٹینشن میں آیا ہوا ہے بھائی صبح کیوں اٹھا دیا، کوئی مزہ نہیں بھائی، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ اس طرح عبادت کریں گے تو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا کہ اللہ نے جو حکم دے دیا بس مجھے بجا لانا ہے اس کا حکم، کہ مزے وزوں کے چکر میں نہیں پڑنا کہ مزہ آیا نہیں آیا، کچھ نظر آیا نہیں آیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی مزہ نہیں آ رہا عبادت میں، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا تو نماز میں، ابھی تم مزے کے لیے آئے ہیں کیا بھائی؟ مزے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔
تو چھوڑو یہ مزے وزے کے کام، اللہ اللہ کرو، تعلق میں اللہ جو اللہ کا حکم ہے بس یہی اصل چیز ہے. جب تعلق ہو جائے گا تو سارا معاملہ درست ہو جائے گا، پھر آرام سے عبادات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا سنا اس پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے.